اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور یہ چینل اور ویڈیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے جملہ اسمیہ و فعلیہ، یعنی جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریف اور پھر ان دونوں میں فرق۔ تو یہاں آپ کو دو جملے نظر آ رہے ہیں، ایک جملہ ہے امجد ذہین ہے، جبکہ دوسرا جملہ ہے امجد اسکول جاتا ہے۔ دونوں میں ہم دیکھیں امجد ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے ابھی آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ان دونوں میں اسمیہ سے کیا مراد ہے اور جملہ فعلیہ سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر جملے کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں یا دو اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں مسند الیہ اور اس کا باقی جتنا بھی حصہ ہے اسے کہتے ہیں مسند۔ تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر امجد دونوں جملوں میں یہ مسند الیہ ہے، جبکہ باقی حصہ یہ ذہین ہے اس جملے میں اور اسکول جاتا ہے اس جملے میں یہ مسند ہے۔ تو مسند اور مسند الیہ ان دونوں کو کہا جاتا ہے اسناد۔ آئیے اب ہم تعریف کرتے ہیں مسند الیہ اور مسند کی سے مراد کیا ہے۔ تو مسند سے مراد یہ ہے کہ جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں، اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ تو یقیناً آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو اسی شخص یا اسی چیز کو کہتے ہیں مسند الیہ، اور اسی شخص کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے یعنی جو بات ہوتی ہے تو اسی بات کو کہتے ہیں مسند۔ تو دونوں آپ سمجھ گئے، اور ان دونوں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے اسناد۔ اب آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں جملے میں فرق کیا ہے۔ دونوں جملوں میں فرق یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر مسند الیہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، یعنی یہاں پر مسند الیہ اسم ہے، امجد اسم، یہاں پر بھی مسند الیہ کیا ہے، اسم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جملے میں آپ دیکھیں یعنی اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جملہ امجد ذہین ہے، اس میں مسند الیہ کیا ہے، اسم ہے۔ امجد اسکول جاتا ہے، اس میں مسند الیہ کیا ہے، یہ بھی اسم ہے، دونوں میں امجد ہے۔ یہاں پر ذہین ہے، ذہین یہ بھی اسم ہے کیونکہ یہ اسم صفت ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اسم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فعل ناقص آیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس جملے میں دونوں وہ اسم ہے، یعنی مسند الیہ بھی اسم ہے اور مسند بھی اسم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فعل ناقص آیا ہوا ہے، اس میں کام کا ذکر نہیں۔ تو ایسے جملے کو کہ جس کا مسند الیہ تو اسم ہوتا ہے اور اس کا مسند دونوں اسم ہو، دونوں کیا ہو، دونوں اسم ہو۔ اگر آپ یہ بھی کہیں ساتھ ساتھ فعل ناقص آئے، یعنی وہ جملہ جس کی دونوں یعنی مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو اور ساتھ ساتھ اس کے کیا آئے، فعل ناقص آئے، تو ایسے جملے کو پھر کہا جاتا ہے جملہ اسمیہ۔ کلیئر ہو گیا، یعنی وہ جملہ جس کا مسند الیہ اسم پر مشتمل ہو اور اس کا مسند بھی اسم پر مشتمل ہو اور ساتھ ساتھ فعل ناقص آئے تو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ آپ تعریف سمجھ گئے آسانی سے۔ اسی طرح دوسرے جملے آپ دیکھیں، یہاں پر ایک جاتا ہے، باقاعدہ ایک فعل تھام ہے اس میں، یعنی کام کا ذکر ہے، تو اسی لیے اسے کہتے ہیں امجد اسکول جاتا ہے۔ تو امجد اس میں کیا ہے، اس میں
اسم ہے، اسکول بھی اس میں کیا ہے، اس میں اسم ہے، لیکن آپ دیکھیے جاتا ہے کیا ہے، یہ فعل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ جملہ کہ جس کا مسند الیہ تو اسم ہو، یعنی وہ جملہ جس کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی پہلے تھام آ جائے، پہلے تھام کہتے ہیں مکمل تھام آ جائے تو وہ کیا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہے۔ تعریف امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، یعنی وہ جملہ جس کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل تام آ جائے، اسے کہتے ہیں فعل جملہ فعلیہ۔ دونوں کی تعریف آپ نے جان لی کہ وہ جملہ جس کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں بھی اسم ہو، یعنی دونوں اسم ہو اور ساتھ ساتھ فعل ناقص آئے تو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ اسی طرح وہ جملہ جس کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل تام آ جائے تو اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ میں آپ کے لیے آسان اور کر دیتا ہوں کہ آپ اس میں اگر کسی کام کا ذکر ہو، اگر کام کا ذکر ہو تو وہ جملہ کیا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہے، اور اگر کسی کام کا ذکر اس میں نہ ہو تو وہ کیا ہے، وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب یہ اور آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فرحاد کتاب پڑھتا ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ فرحاد کھلاڑی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ دونوں میں فرق کیا ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پر پڑھتا ہے باقاعدہ ایک کام آیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں فعل تام، اور اس میں کام نہیں آیا ہے، یعنی یہ دونوں اسم ہیں۔ اب دیکھیں اور ساتھ ساتھ یہ اسے کہتے ہیں فعل ناقص۔ ابھی دونوں میں فرق سمجھتے ہیں کہ فعل تام سے کیا مراد ہے اور فعل ناقص سے کیا مراد ہے۔ تو یاد رکھیے فعل ناقص وہ چیز جس میں کوئی نقص ہو، کوئی خرابی ہو، تو یہ پورا مطلب نہیں دیتا جب تک کہ اس کے ساتھ پورا جملہ نہ ملایا جائے، پورا مطلب نہیں دیتا۔ تو اس کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ فعل کہ جب تک اس کے ساتھ پورا جملہ نہ ملایا جائے، یہ اپنا مطلب پورا نہیں کرتا، تو اسے کہتے ہیں فعل ناقص۔ جیسے اردو میں ہمارے یہاں فعل ناقص ہے، ہو، ہوں اور جمع ہے، اسی طرح تھا، تھے، تھی اور جمع تھی، یہ اردو میں فعل ناقص ہے۔ اور جب ہم فعل تام کی تعریف کریں گے تو فعل تام سے مراد کیا ہوگا، فعل تام کہتے ہیں مکمل کو، وہ فعل جو پورا مطلب دیتا ہے، یعنی جو فعل پورا مطلب دیتا ہے اسے کہتے ہیں فعل تام۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر پڑھتا ہے، یہ پورا مطلب دیتا ہے، جاتا ہے، لکھتے ہیں، آتے ہیں، جاتا ہوں، لکھوں گا، پڑھوں گا، پڑھی، دیکھی، آئی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ کہے یہ پورا مطلب دیتے ہیں، اسی لیے ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل تھا۔ فعل ناقص آپ دیکھیں ہے، ہو، ہوں، ہیں، تھا، تھے، تھی، جب تک اس کے ساتھ پورا جملہ نہیں ملایا جائے تو یہ اپنا مطلب پورا نہیں کرتا۔ تو امید ہے کہ آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق کیا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ کہ جس کا مسند الیہ اسم ہو اور ساتھ ساتھ مسند بھی اسم ہو، یعنی جس جملے کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو تو اس سے جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور ساتھ فعل ناقص آئے۔ اور جس جملے کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جائے اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اور پھر آپ نے فعل ناقص اور فعل تام کی بھی تعریفیں جانی۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جب تک اس کے ساتھ پورا جملہ نہ ملایا جائے یہ اپنا مطلب پورا نہیں کرتا، اور فعل تام وہ فعل کہ وہ جو پورا مطلب دیتا ہے اپنا مطلب پورا کرتا ہے اسے فعل تام کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔